اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الیوسف آیت نمبر 41۔ آیت نمبر 41 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم میں ایک تو اپنے آقا کا شراب پلایا کرے گا، اور جو دوسرا ہے وہ سولی پانے والا ہوگا، اور اس کے سر کو پرندے کھا جائیں گے۔ جو تم پوچھتے تھے وہ اسی طرح فیصلہ ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 42 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ان دونوں شخصوں میں سے جس کی نسبت خیال تھا کہ وہ نجات پا جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر کر دینا۔ پھر شیطان نے ان کو اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا، تو یوسف علیہ السلام اور چند سال جیل میں رہے۔ آیت نمبر 43 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے ہرے ہیں اور 7 خشک۔ اے دربار والو، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ آیت نمبر 44 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تو انہوں نے کہا، یعنی دربار والوں نے کہا، یہ تو پریشان سے خیالات ہے، اور ہمیں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 45 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور وہ بول اٹھا جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا، اور مدت کے بعد اس کو یاد آ گیا، میں آپ کو اس کی تعبیر لا بتاتا ہوں، مجھے قید خانے میں جانے کی اجازت دیجیے۔ جو ایک قید خانے میں تھا، وہ آدمی جو رہا ہو گیا تھا، جو شخص، انہیں بعد میں اس کو مدت کے بعد سب چیزیں یاد آئے، تو پھر انہیں بادشاہ کو بولا کہ آپ کے خواب کی تعبیر جو ہے اس کو میں بھی بولتا ہوں آپ میرے کو جو ہے پہلے قید خانے میں جانے کی اجازت دیجیے بول کے بولتا ہے بادشاہ کو۔ آیت نمبر 46 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے یوسف، اے بڑے سچے، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے۔ وہ جو شخص تھا انہیں جا کے یوسف علیہ السلام کو بولا، اے یوسف، آپ بہت سچے ہیں، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہے، اور 7 خوشے ہرے ہیں اور 7 خشک، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جا کر تعبیر بتا دوں تاکہ وہ بھی جانیں۔ آیت نمبر 47 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ تم 7 سال برابر کھیتی کرتے رہو گے، تو جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے اس کو خوشوں میں رہنے دینا۔ آیت نمبر 48 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پھر اس کے بعد 7 سال ایسے سخت آئیں گے کہ جو غلہ تم نے جمع کر رکھا ہے وہ اس کو سب کھا جائیں گے، صرف وہ تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے۔ آیت نمبر 49 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا کہ لوگوں کے لیے خوب مہ برسے گی، یعنی بارش برسے گا، اور اس میں رس بھی نچوڑیں گے۔ آیت نمبر 50 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور بادشاہ نے، یوسف علیہ السلام بولے سب چیزیں، اور بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ۔ جب یہ ساری تعبیر خواب کی جا کے وہ شخص بادشاہ کو بولا، تو پھر بادشاہ بولا کہ ان کو میرے پاس لے آؤ۔ جب ان کے پاس خسید گیا تو انہوں نے کہا، تم اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھ لو ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر سے واقف ہے۔ آیت نمبر 51 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بادشاہ نے پوچھا، تمہارا کیا واقعہ ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا؟ سب بول اٹھی کہ حاشا للہ، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ عزیز کی بیوی نے کہا، اب سچی بات تو ظاہر ہو گئی ہے، اصل تو یہی ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کیا تھا اور وہ بے شک سچا ہے۔ آیت نمبر 52 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یوسف علیہ السلام نے کہا، میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور یہ کہ اللہ خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 53 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یوسف علیہ السلام نے کہا، اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا، کیونکہ نفس تو انسان کو برائی ہی سکھاتا ہے،
مگر جس پر میرا رب رحم فرما دے، بلا شبہ میرا رب بخشنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 54 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنا خاص مصاحب بناؤں گا۔ پھر جب ان سے بات چیت کی تو کہا کہ آج سے تم ہمارے یہاں صاحب منزلت اور صاحب اعتماد ہو۔ آیت نمبر 55 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس ملک کے خزانے پر تعینات کر دیجیے، کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام کو جانتا بھی ہوں۔ آیت نمبر 56 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں جگہ دی کہ اس میں جہاں چاہیں رہیں، ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ آیت نمبر 57 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور آخرت کا اجر کہیں زیادہ بہتر ہے مومنین اور متقین یعنی تقوی والوں کے لیے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، پھر یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور وہ اس کو نہ پہچان سکے۔ آیت نمبر 59 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ اپنے باپ شریک بھائی کو بھی میرے پاس لانا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور مہمانداری بھی خوب کرتا ہوں۔ آیت نمبر 60 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یوسف علیہ السلام نے کہا، اور اگر تم اس کو اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اگر تم اس کو میرے پاس نہیں لاؤ گے تو نہ تمہیں میرے یہاں سے غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس آنا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔